آج جو اعتراضات کرتے ہیں نا ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, چاروں فقہ پہ, ان میں یہ مسئلہ فلان کتاب میں یہ غلط مسئلہ, آپ کہو میں چھوڑ دیتا ہوں چاروں کو, چلو بھائی چھوڑ دیتا ہوں, آپ کے پاس کوئی قانون مرتب ہے تو بتا دو, اس کو فالو کر لوں گا. تو ان کے پاس بھی کوئی مرتب قانون کوئی ہے ہی نہیں. وہ فوراً جواب میں کہیں گے قانون کیا, ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے وجود میں آ گیا تھا, قرآن حدیث. تو ابے اس قرآن و حدیث سے کسی نے مسائل ریٹن فارم میں لکھے تو ہوں گے نا. یہ اب تک امت ایسی بانٹ چلی آ رہی ہے, جو اسلامی حکومتیں خلافتیں چلی ہیں 1200 سال 1300 سال اسلامی خلافتیں چلی ہیں, وہ کیا ریٹن لا کے بغیر چلی ہیں؟ یا جج کو اختیار تھا کہ بخاری مسلم میں دیکھ کے جب بھی کوئی کسی کے پاس کیس آتا ہے بخاری مسلم کی اسٹڈی کر کے اس کا فیصلہ حل کرتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی عدالت اس طرح چل سکتی ہے؟ ہمیشہ ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی, قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک لا ریٹن فارم میں آ گیا. آپ جج کو دیکھو نا, جیسے ہی وکلا اور ججز آپس میں بحث کرتے ہیں تو جج فوراً, وکیل کیا کہتا ہے, فلاں کتاب قانون کی فلاں کتاب میں فلاں شقی ہے, تو وہ متن پڑھتا ہے. جج کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, نہ سپریم کورٹ کے پاس, کہ وہ ہر مسئلے میں نئے سرے سے تحقیقات کر رہے ہوں. تو جب قرآن و سنت دنیا میں آیا, اس کے بعد جب اسلامی حکومتیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں, تو اس دور کے فقہا نے, محدثین نے مل جل کے قرآن اور سنت سے جو مسائل تھے نا لا, اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عوام کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ گئی. اب آپ نے وضو کے مسائل دیکھنے ہیں, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. نماز کے مسائل دیکھنے, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. وراثت کے مسائل دیکھنے, اس پہ آپ کو کتابیں ملیں گی. تو یہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا, ان کا قانون مرتب ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ان میں بہت سی چیزوں میں اتفاق ہو گیا, کچھ چیزوں میں اختلاف ہو گیا, لیکن ریٹن میں ایک چیز آ گئی, اور ایسی ریٹن میں آئی ہے کہ صدیوں لوگ اس کو فالو کرتے رہے ہیں, صدیوں تک. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, تو آپ صحیح لے آؤ مارکیٹ. آپ کہہ رہے ہو میں صحیح ہوں, میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں, تو بھائی آپ جو بات کر رہے ہو وہ الگ ہے, وہ والا کیا کر رہا ہے, وہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے, وہ کیا ہے, وہ الگ ہے, وہ والا کر رہا ہے الگ ہے. تو آپ مل جل کے قرآن حدیث کی روشنی میں اتفاق رائے سے ایک لا مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اب یہ پاسبل نہیں ہے, اتفاق ہوگا ہی نہیں. میں اہل حدیثوں کے خلاف نہیں ہوں, ان میں جو معتدل اہل حدیث ہیں وہ معتدل ہیں, وہ ان کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن ایک میرا بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث حضرات سے. آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہوگا 2-3 مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اہل حدیث ہمیشہ ایک ہی بیٹھتے ہیں, دو نہیں بیٹھیں گے کبھی. کیوں؟ 2-4 مسائل کے علاوہ ان کا ہر مسئلے میں دوسرے سے کیا ہوگا, اختلاف ہوگا. کوئی ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کو کا نمائندہ ہو. آپ دیکھ لیں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ جو رائے پیش کریں گے نا, دوسرے اہل حدیث کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے خلاف, تیسرے کی اس کے خلاف, چوتھے کی اس کے خلاف. ابھی کچھ دن پہلے کے اہل حدیث عالم آئے تھے, مجھے بھی بڑی عزت دیتے ہیں, میں بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں 4 مکاتب فکر ہے نا, قرآن و سنت کی روشنی میں 4 قانون کے متن ہیں جو مرتب ہو گئے اور صدیوں سے اس پہ لوگ چلتے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ اصرار نہیں ہے کہ لوگ ان 4 کو فالو کریں. ہم کہتے ہیں 5واں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ہوگا نا. تو آپ ایک 5واں فقہ مرتب کریں. آپ سمجھنے کہ نہیں سمجھ, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اور یہ ان کی مخصوص کتابیں ہیں اور یہ ان کا لا ہے, تاکہ ہم کہیں بھائی جو ان 4 پہ نہیں چلنا چاہتا چلو وہ اہل حدیث بن جائے, لیکن وہ پھر اس پہ چلے نا. جب وہ اہل حدیث بنتا ہے تو ادھر اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور, وہ والے اہل حدیث کچھ اور. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ایک شخص کی تقلید پہ آ جاتا ہے. اس سے امت تباہ ہو جائے گی. ہر شخص جب اپنے فلاں, وہ فلاں کو کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, وہ فلاں کا مقلد ہے, تو یہ امت سمٹنے کے بجائے سمٹے گی یا مزید بکھرے گی؟ یہ تو سمٹنے کے بجائے مزید بکھرتی چلی جائے گی. صرف طلاق کے مسائل میں ہی اہل حدیثوں کے اتنے سارے اقوال ہیں. بعض اہل حدیث کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جس نے طلاق دی ہو وہ ان اہل حدیثوں سے جا کے فتویٰ لے کر آتا ہے جو اکٹھی 3 کو کیا کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں. حالانکہ سارے اہل حدیث ایک نہیں کہتے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں.
اب جو اہل حدیث 3 طلاقیں دے گا وہ اس اہل حدیث کو فالو نہیں کرے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے. حنفیوں میں پوری روئے زمین میں جہاں بھی جائیں گے 3 کتنی ہوں گی؟ حنفی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, شافعی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, مالکی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, حنبلی کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بھاگنے کا بہت راستہ ہے. وہ 3 کو 3 کہہ رہا ہے, چلو وہاں سے چلے جاؤ. وہ 3 کو کتنی کہے گا؟ بولو, 1 کہے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی 3 ایک بھی نہ ہو, آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اکٹھی 3 دی, 1 کیوں ہوئی, وہ 1 بھی نہ ہو, تو اہل حدیثوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں گے کہ آپ نے چونکہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے لہذا 1 بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ ناجائز طلاق ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یقین نہ آئے تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا, میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے, بہت بڑے اہل حدیث کے عالم ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی نے بیوی سے دوسری طلاق میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلی آپ نے دی اور رجوع نہیں کیا اور اگلے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری نہیں ہوگی, پہلے سے رجوع کرنا پڑے گا پھر دوسری ہوگی. یہ بھی اہل حدیث کا مذہب ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں, اگر پہلی سے رجوع نہیں کیا اگلے طہر میں دوسری دی تو دوسری ہو جائے گی. آپ نے حالت حیض میں طلاق دی, چاروں امام اتفاق کرتے ہیں ہو گئی طلاق. لیکن اہل حدیث میں کچھ کہتے ہیں حالت حیض میں 3 دے دی تو 1 بھی نہیں ہوگی, بعض کہتے ہیں 3 دے دی تو 1 ہوگی. تو 20 اور سب کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے رہے ہیں. سب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ لا کیسے چلے گا بھائی, یہ ملک کا قانون کیسے بنے گا؟ تو میں پھر بتا دوں, مجھے اہل حدیثوں سے کوئی نفرت نہیں ہے, دوسروں سے 1000 گنا بہتر ہے. وہ بدعتوں کا ارتکاب نہیں کرتے, عقائد میں صحیح ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ایک چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے علماء مل کے ایک متن مرتب کریں اور بولیں یہ 5واں فقہ ہے. اگر آپ کہیں ہمارا کوئی فقہ شقہ نہیں ہے, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, تو اس کا مطلب بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابو حنیفہ شافعی وہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے جیسے ایک فقہ مرتب کیا ہے اس پہ لوگ چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں. حکومتیں فقہ حنبلی تو سعودی عرب کا آفیشیل قانون ہے. سعودی عرب نے کیوں ججوں کو اجازت نہیں دیتی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو؟ سعودی عرب کو پتا تھا 2 دن بھی کنٹری چل نہیں سکے گا, اس لیے کہ ایک کیس اس عدالت میں جائے گا, جج قرآن حدیث سے غور کرے گا, اجتہاد کرے گا, وہ رزلٹ کچھ اور آئے گا. ادھر عدالت میں جائے گا اس کا اجتہاد, اور جج اگر دیانتدار نہیں ہے تو وہ جان کر خیانت کرے گا قرآن حدیث میں. وہ والی حدیثیں پیش کرے گا جو اس کے مطلب کی ہیں, جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں وہ والی نہیں پیش کرے گا. جیسے کہ آج کل مناظروں میں ہوتا ہے, مناظروں میں آپ دیکھو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے مطلب کی دلیل تو پیش کی جاتی ہے, سامنے والے کی دلیل کو لوگ پی جاتے ہیں. یہ کام ججز کرنا شروع کر دیں گے. تو دنیا میں کوئی قانون جو لا مرتب نہ ہو, جو باقاعدہ ریٹن فارم میں نہ ہو, جج اس کے پابند نہ ہو, تو وہ لا ریاست میں نہیں چل سکتا, انسانی زندگی میں بھی نہیں چل سکتا. وہ آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں کیسے چلا, اس وقت اسلام دنیا میں پھیلا نہیں تھا اور تقویٰ بہت زیادہ غالب تھا. ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی حق تک پہنچوں میں, پھر بھی بڑے اختلافات ہوئے ہیں. لیکن ائمہ مجتہدین نے آہستہ آہستہ ان اختلافات کو کیا کر دیا, بحث مباحثہ کر کے سمیٹ کے کم کر دیا. اب اس کم کو مزید نہ پھیلایا جائے, اب اس کو مزید نہ پھیلایا جائے. تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں, تو ہم کہیں گے چلو 15ویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے, ہم پھر بھی کیا کر لیں گے, ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافی بنو. ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے, لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم ہے, بڑے میری دوستی ہے ان سے, میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو؟ دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا, حدیث بھی پڑھا دی, لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو, مسائل سیکھیں وہ, تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ تنقیدی. یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی, اس میں جو عیب تھا جو ان کی رائے میں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بتا دیا یہ خلاف ہے. میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو, قانون پڑھا رہے ہو, وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے, تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو. یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, فرض کریں
ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو, آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں؟ تو وہ جواب میں کہیں تنقیدی نظر سے پڑھا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے سر آپ پہلے وہ کتاب پڑھائیں جس پہ آپ کو تنقید نہ ہو, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو, پھر اس میں درمیان میں آپ تنقید کرتے رہیں کہ بھائی یہ اصل تو یہ ہے لیکن فلاں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں 4 کے قائل ہوئے ہیں, ہم 5ویں کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتا ہے ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ ایک بات دنیا مانے گی نہیں, اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے یا شافی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا حنبلی ملیں گے, 5ویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مرتب کریں. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں, آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں, ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں؟ متفق ہو گئے ہیں. ان کے دستخطوں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی, دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا, تو یہ بھی غلط ہے نا, یہ بھی غلط ہے. آپ نے کتاب لکھی, تمام جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے؟ ہمارے متن کا حصہ ہے یہ, اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث کی ہمیں ان 4 فقہ پہ اعتماد نہیں تھا, یا جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا اور یہ ایک فقہ ہے, اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا, یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں. اب آپ کی مرضی, جس آپ مجتہدین کو فالو کرتے ہو یا وہ نصاب جو 15ویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے, یہ آپ جانو اور کون جانے؟ اللہ جانے. ہمیں اس پہ اعتراض, کیونکہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک جیسی ہیں. اہل حدیث بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں, ہم بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی تقدیر کے عقیدے کے قائل ہیں, ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ منہ سے پھوٹنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی, میرا خیال سوری غلط لفظ, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, اہل حدیثوں کے بھی نہیں لگائی, ہمارے بھی نہیں لگائی. تو اب آپ لوگ بھی بول لو نا. تو ہم بھائی یہ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. میں انڈیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک انڈیا میں ایک مولانا صاحب جیل میں تھے, تو وہ حنفی تھے, تو ان سے کسی ہندو نے آ کے نا تنزیہ پوچھا کہ یہ آپ کا اور اہل حدیثوں کا کیا فرق ہے. اب وہ بیوقوف ہوتے تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث یوں کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں. تو کہتا ہے تم لوگ تو خود آپس میں اتنا لڑ رہے ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ ہندو یہی چاہتا تھا کہ ان پھڈا سامنے لایا جائے نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے, وہ رفع الیدین کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, لیکن ایک وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, ہزاروں کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. یعنی اس بیسک چیز میں ہمارا ان سے کیا ہے؟ اتفاق. اصل تو مسئلہ یہ رفع الیدین نہیں ہے, اصل تو یہ کہ تم جو ہزاروں خداؤں کو تم نے بھگوان بنایا ہوا ہے, خدا بنایا ہوا ہے, اتنے بے وقوف وہ بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کو, اور ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہے. تو اصل آؤ اس ٹاپک پہ آؤ. تو ہندو چلا گیا. تو بیسک چیزیں تو سب کی متفق ہیں نا. ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی ایک خدا کو. ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں, وہ بھی قائل ہیں, اور ختم نبوت پہ سب نے مل کے محنت کی ہے. ابھی جو بل پاس ہوا ہے الحمدللہ, یہ صحابہ کرام کی جو کی توہین نہیں کر سکے گا کوئی بھی پاکستان میں. تو اس میں اہل حدیث خاص طور پہ مولانا احتشام صاحب کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, احتشام الہی ظہیر صاحب کا. ان کی بھی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں, جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں, اور بھی دوسرے ہر طرح کے تمام مکاتب فکر کی اس میں کوشش ہے. تو صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, 5 نمازوں کے ہم بھی قائل ہیں, وہ بھی قائل ہیں, اور اللہ بھلا کرے تقدیر کا عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, جنت جہنم کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, قبر کا عذاب ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, حیات عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, حضرت مہدی کا ظہور, یاجوج ماجوج جو قیامت کی علامت ہیں وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے حج کو وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. حج دونوں کا ایک ہی تاریخ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا حج بھی میرے بھائی 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے, ہمارا والا بھی 9 ذی الحجہ. قربانی 10 دن, وہ بھی 10ویں دن قربانی کرتے ہیں. کچھ ان میں قائل ہیں جو چوتھے دن بھی کرتے ہیں, لیکن میجورٹی میرا خیال ہے اس کی قائل نہیں ہے. تو 3 دن تک تو سبھی قائل ہیں نا قربانی کے, وہ بھی قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں, اور اللہ بھلا کرے وراثت سب کی ایک جیسی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اہل حدیث کہیں بیوہ کا اتنا حصہ ہم کہیں نہیں اتنا تھوڑا بڑھا دو, ایسا بھی نہیں ہے. تو ساری چیزیں مل ملا کے ٹانگیں تھوڑی وہ زیادہ چوڑی کرتے ہیں, ہم تھوڑی سی پتلی کر لیتے ہیں. کیا کیا ہے
تو اس لیے میں ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتا. بعض لوگ جو کہتے ہیں اہل حدیث اہل سنت سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غلو ہے، مبالغہ ہے. ایک صاحب نے تو بہت حد کر دی کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث کا شعار ہے یہ ایک ہاتھ سے. ہم تو کہتے ہیں بہتر ہے 2 ہاتھ سے کرو. تو میں نے کہا اہل حدیث کے شعار کی وجہ سے ایک ہاتھ سے مصافحے کو حرام کہہ دینا، وہ کافر تو ہندو تھوڑی ہے جس سے مشابہت حرام ہو بھائی. تو کچھ غلو ادھر سے بھی ہوتا ہے، لیکن ادھر سے بھی تباہ کے غلو ہوتا ہے. کچھ اہل حدیث ہیں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہیں یہ رفع الیدین نہیں کرتا لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوتی. بعض نے تو کہا یہ کافر ہے کیونکہ حدیث چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہے، اس کی رائے ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا. تو وہ غالیوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. میں معتدل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو میں معتدل علماء سے ہی مخاطب ہوں اہل حدیث کے کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کر لیں، کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ریٹن فارم میں مرتب نہیں ہوگا. اور پھر آپ کا مفتی اس متن کا پابند